अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं भी ठीक, अल्लाह का शुक्र है। तो आज तो मैंने पूरे हफ्ते के जितने खाने बनाए थे तकरीबन सारे ही इसमें शामिल कर दिए। कुछ बाहर गए बात करने के लिए, कुछ मुल्तान की मीठी रोटियां मैंने बनाई, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी। ये बेटी ने फलूदा बनाया। ये भी जो जो फ़ोन में पड़ा था ना, मैंने कहा आज मेमोरी खाली कर ही देवा फिर, क्योंकि फिर वो आगे और वीडियो बनाने के लिए फिर स्टोरेज कम हो जाती है, इसलिए फिर मैंने ये किया। तो बस फिर ये सफाई की, कपड़े धोए अच्छी तरह, सारा घर साफ़ किया, बर्तन कपड़े सारा दिन फिर काम ही तो करना ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੱਲ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਕੇ सुबह तो शाम हो जाती है। इस तरह फिर ना ये सारे कपड़े धो धा के सुखा के शाम तक फिर मैंने इनको रख दिया था उनके अलमारियों में, सबकी अलमारियों में तय करके। तो ये बनाया था ब्रेकफास्ट, बेटी ने बनाया था, और क्रोसेंट के सैंडविच बनाए और उनको दरमियान में काट लिया, उनमें डाला अंडा और चिकन पैटीज़ फ्राई करके उसको इस तरह क्यूब्स में काटा, और साथ में सैलड डाली और टमाटर और चीज़ डाला। तो ये बेहतरीन नाश्ता था, गर्मा गर्म हमने फिर खा लिए, साथ में चाय पी। और कुछ और भी खाने को मिल जाए नाश्ते में, कपड़े धो धो के तो बुरा हाल था। तो फिर जनाब हमने ये सब ने मिल के 2-3 चीज़ें बना ली थी और खा लिया, ताकि सुकून आए, पेट भर जाए। और ये बहुत अच्छा लग रहा था। डबल रोटी का अल्टरनेट ही समझ लें, या बर्गर का अल्टरनेट समझ लें, तो बहुत मज़े के बनते हैं ये। इस तरह आप भी ट्राई करें, आपको भी उम्मीद है पसंद आएंगे। तो ये बनाया पुलाव, और साथ में सैलड बहुत अच्छी बनी हुई, इसमें डाली काली मिर्चें, नमक, ऑलिव ऑयल, और ये थी टोमेटो सॉस। ये मंदी है, मंदी अरेबिक मंदी है, और बहुत अच्छे लजीज चावल बग़ैर सुरख मिर्चों के। और इसमें चिकन डाला, ऊपर ना पहले मैरिनेट कर लिया था चिकन, फिर उसको ना अच्छी तरह पैन में पका लिया। तो देखें, फिर इस तरह सैलड डाली और सॉस डाली, और बहुत मज़े का बना। और ये भी नाश्ता ही था, नान क्रोसेंट के साथ ना नाश्ता भी। ये नान बहुत अच्छा लग रहा था। ये तो बाज़ार से आया था, चाय के साथ खा रहा था बेटा। और ये बनाया था बर्गर एक दिन, उसमें एलिपेनो, टोमेटो, अंडा और पैटीज़ फ्राई की हुई वो डाली, और फिर ये मक्खन लगा लिया साइड पे दूसरे पीस पे। और ये देखें, ये ग्रीन वेजीज डाल के बर्गर खाया। ये देखें, ये पैटीज़ को क्यूब्स में काटा, बहुत अच्छी लगती हैं, आप भी ट्राई करें। फुल पैटीज़ काट के रख दो ना, वो दरमियान में ही कहीं पड़ी रहती है, इस तरह फिर ये स्प्रेड हो जाता है और हर बाइट के साथ मुंह में आता है। और फिर ऊपर इस पे डाल दिया चीज़, गर्मा गर्म उस पैटीज़ पे चीज़ डाला। तो ये देखें, ये कितना अच्छा तैयार हो गया। और ये अब इसको दरमियान से क्रोसेंट को काट लेंगे। इस तरह सारे फिर तैयार कर लिए थे। अच्छा जी, बस इसी तरह फिर दिन गुजर जाता है बच्चों के काम करते करते। हुण ऐ कर लो, हुण वो कर लो, हुण बाहर चले जाओ, हुण घर आ जाओ, हुण सब्ज़ी ले आओ, सारे काम जो करने होते हैं फिर बंदा लगा रहता है। साथ साथ ये खाने भी तैयार करते रहते हैं। और फिर सर्दियाँ आ रही हैं, गर्मी जा रही है, तो वो कपड़े भी साथ साथ रखने हैं। और सर्दियों के तो निकाल लिए हैं, क्योंकि पिंडी में सर्दी हो गई है शदीद, बारिशें हो रही हैं। रात को लिहाफ भी निकाल लिए हुए हैं हमने, वो लेते हैं पतले पतले से कंबल या लिहाफ। और फिर ना अभी जर्सियों में, घर में तो जर्सियों की ज़रूरत नहीं है, घर से बाहर निकलते हैं तो फिर
جرسی کی ضرورت ہوتی ہے یا شال وغیرہ لے کے نکلتا ہے بندہ. تو باقی پھر اور کام جو کرنے ہیں پھر یہ بھی بہت لمبا کام ہو جاتا ہے، کپڑے نکال کے رکھنے اور جو گرمیوں کے ان کو طے کر کے واپس اسٹوریج میں رکھنا، کیونکہ اس سے پھر نا کام بڑھ جاتا ہے، ایک ایکسٹرا کام آ جاتا ہے جس سے نا پھر انسان ذرا گھبراہٹ سی ہوتی ہے کہ آئے یہ کی آ گیا کام ساڑنے لی. تو پھر لیکن کرنا تو پڑتا ہے، ظاہر ہے پھر کون کرے گا، خود ہی کرنا ہے پھر سارے کام. تو یہ ہیں جی میٹھی روٹیاں، یہ ملتان میں ہم بناتے تھے، بچپن میں ہم بانٹتے تھے، ہمارے گھر والے تو یہ بچوں میں بھی بانٹتے تھے یا گھروں میں دے دیتے تھے. تو اس کو آٹے میں نا شیرہ بنا کے چینی کا آٹے میں گوندھ کے الائچیاں ڈال کے، تو یہ ذرا عام روٹی سے ہلکی سی موٹی ہوتی ہے، تو یہ بہت اتنی ٹیسٹی بنتی ہیں، یہ آپ پکا کے بھی رکھ لیں نا تو خراب نہیں ہوتی. تو جب میٹھا کھانے کو دل چاہے تو آپ نا اس کو اٹھا کے کھا سکتے ہیں. اور وہاں پر بانٹتے تھے ہم بچپن میں، تو بچوں کو آوازیں دے کے تو بچے جمع ہو جاتے تھے سارے گلی کے، پھر ان کو دے دیتے تھے، بہت مزہ آتا تھا. تو اب تو اس طرح کا رواج نہیں، اب تو ٹافیاں وغیرہ بچوں میں لوگ بانٹ دیتے ہیں یا کچھ اور بسکٹ وغیرہ دے دیے. اب تو ریڈی میڈ چیزیں، لیکن اس میں محنت ہوتی ہے، اب بندہ چولہے کے پاس کھڑا ہو کے پکاتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے. تو میں نے پھر یہ پکا کے تو باہر بھجوا دی تھیں وہ مزدوروں وغیرہ کے لیے نا، ادھر ان کو بانٹ دی. اور یہ بیچارے نشئی بیٹھے ہوتے ہیں ان کو دے دیں، فروٹ وغیرہ دے دیا نشئیوں کو، کیونکہ وہ نشہ کر کر کے بیچارے پاگل ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی چاہیے ہوتی ہے تھوڑی سی انرجی. ویسے تو جو نظر آئے بندہ اس کو دے دیتا ہے نا کہ یہ لو تم بھی کھا لو جو بھی ہے. تو جو زیادہ مستحق ہے، جو گھر بن رہے ہوتے ہیں، ان کو بندہ چاول پکا کے دے دیتا ہے، اس طرح کی چیزیں. بس اسی طرح بزی رہتا ہے بندہ، کچھ بندوں کو خوش کرے، کچھ اللہ کو خوش کرے. تو بس یہی ہے زندگی. تو یہ بہت مزے کی بنتی ہیں، سافٹ بھی ہوتی ہیں. اگر اس میں آٹا گوندھتے ہوئے تھوڑا سا آئل ڈال دیں تو پھر اور زیادہ سافٹ ہو جاتی ہیں، پھر اوپر ہلکا ہلکا آئل لگا دیں تو بہت مزے کی بنتی ہیں. یہ جناب یہ میرے بیٹے کو بھوک لگی، وہ فریزر سے یہ نکال لایا چپس اور نگٹس، اور اس نے آئل ڈالا کڑھائی میں اور پھر ان کو نا فرائی کیا اچھے سے. تو جب بھوک لگے تو پھر یہ ریڈی میڈ کھانا خود ہی پکا لیا، یا اس نے اٹھ کے. میں تو بزی تھی تو کہتا ہے امی بنا دیں، میں نے کہا میں تو بہت مصروف ہوں، یہ دیکھو تم لوگوں کا ہی کام کر رہی ہوں. تو اس نے کہا اچھا چلیں میں خود ہی کر لیتا ہوں. پھر پہلی دفعہ اس نے کوئی یہ کیا، یہ دیکھیں یہ پراپر طریقے سے کیا ہے، ایپرن بھی اس نے لگایا ہے، سارے کام اس نے خود ہی کیے جتنی کوانٹٹی چاہیے تھی. اب یہ پھر اس نے نا کیچپ وغیرہ بھی اب یہ واپس بھی رکھ رہا ہے، یہ نہیں کہ ادھر ہی پھینک کے کچن میں سارا کچھ چلا جائے. چپس بھی رکھے، نگٹس بھی واپس رکھے. تو یہ تو بہت اچھا کام کیا، میں نے کہا تم نے کہ واپس چیزیں رکھ دیں، ورنہ تو واپس کچن میں جاؤ تو آگے کھلارے پے ہندے تے بس بھئی پھر دل گھبراہٹ ہو جاندی کہ میں ہنے کچن صاف کیتا سی، پھر اوویں ہی ہو گیا. یہ اس نے یہ صحیح کیا. اچھا اب یہ دیکھیں یہ تیار ہو گئے ہیں اور صحیح کرسپی نظر آ رہے ہیں، فٹ تیار کیے ہیں، فٹ. بچہ ذہین ہو تو خود ہی سارے کام کر لیتا ہے اور اچھے طریقے سے کر لیتا ہے کہ ڈانٹ بھی نہ پڑے اور کام بھی ہو جائے اور پیٹ پوجا بھی ہو جائے کہ پیٹ بھر جائے. چلیں جی یہ ہو گیا تیار. اس نے کیچپ ڈالی اور میونیز ڈالی
اور پھر اس کو بیٹھ کے آرام سے کھایا پیا۔ تو ایسے بچے بھی گھر میں ہونے چاہیے جو یہ نہ کہیں کہ ماما کھانا دے دیں، بھوک لگی، جو خود ہی اٹھ کے تھوڑا سا کچھ بنا لے۔ تو پھر یہ ہم گئے تھے ذرا باہر، کھانا کھایا، بھوک لگی ہوئی تھی۔ یہ سٹنگ ارینجمنٹ تھا ان کا، یہ ادھر ہی ہے شمس آباد میں، فوڈ اسٹریٹ ہے شمس آباد میں نا، وہ اسٹیڈیم کے پاس، کرکٹ اسٹیڈیم کے پاس۔ تو بس پھر یہ کڑھائی کا آرڈر دے دیا تھا ہم نے، کافی عرصے بعد گئے تھے گھومنے کے لیے، تو بھوک لگی، پھر ہم نے کہا چلو کھا لیتے ہیں کھانا، اور بون لیس کڑھائی منگوائی، مکھنی کڑھائی تھی یا پتہ نہیں ملائی کڑھائی تھی، جو بھی تھا پھر ہم نے خوب کھایا، اڑایا۔ اور یہ تکہ تھا، نان تھے، روٹی تھی، ساتھ میں بوتل منگوا لی تھی۔ بس اسی طرح ٹائم پاس کیا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اگر کوئی غلطی ہو تو اس میں معاف کیجیے گا ویڈیو بنانے میں، اور کمنٹس میں لکھیے گا کہ آپ کون سے ملک سے ہیں۔ اور بہت مزے کا بنا ہوا تھا سارا ہی کھانا، تکہ بھی بہترین تھا، نان بھی، اور یہ کڑھائی بھی بہت مزے کی تھی۔ تو بس پھر یہ ہم نے کھانا شانا کھایا، ڈنر تھا ہمارا، یہ رات کا کھانا تھا۔ کھا کے تو ہم نے پھر واپس گھر کی راہ لی، گھر میں آئے پھر واپس، تو بس پھر کیا کرنا تھا، پھر لیٹ گئے، تھک گئے سی، تھک جاؤ تو پھر سو جاؤ یا لیٹ جاؤ یا ٹی وی دیکھ لو، یہی ہوتا ہے۔ سٹنگ ارینجمنٹ اچھا ہے کہ چلو آرام سے ریلیکس ہو کے ادھر بندہ بیٹھ جاتا ہے، کھاتا ہے پیتا ہے، ورنہ تو کرسیوں پہ تو بیٹھ کے بندہ تھک جاتا ہے، پہلے آدھا گھنٹہ ویٹ کرو کھانا آنے کا، پھر کھانا کھاؤ۔